والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سامعین مکرم، میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک تسلسل قائم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تسلسل کی آخری پیغمبر تھے، شروع سے لے کر آخر تک ہر نبی نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کا سبق جو دیا، ہر نبی نے جو کوشش کی، وہ سب سے بڑی یہ کوشش تھی کہ ان کی تربیت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کی تربیت، ان لوگوں کی تربیت جو ہر برائی کے مخزن تھے، کن اصول و ضوابط کے ساتھ کی. میں چند اصول پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات، جو قوم، جو ملت، جو جماعت، جو معاشرہ، جو سوسائٹی اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور اس تربیت اور اصلاح کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتی ہے، وہ اپنی نیت کو خالص کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نیت کو خالص کرتا ہے، صرف اصلاح نہیں ہوتی بلکہ سسکتی ہوئی کائنات، یہ بھٹکی ہوئی کائنات کو اللہ سیدھا راستہ نصیب کرتا ہے. اس مظلوم کائنات کی مدد کو چاہنے والا اور حقیقی اگر کوئی متمنی ہے، کون سا کام کر لے؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی مدد اگر کوئی چاہتا ہے تو اس امت کی مدد اس وقت ہوگی جب اس امت کے ضعیف لوگ، جن کو لوگ تو کمزور سمجھتے ہیں، جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، مراکز کو آباد کرنے والے ہیں، مدارس کو زندہ کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ سب لوگ خاموش کہ اللہ کا پڑوسی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جبریل سوال کریں گے، یا ربی وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق میں سے خالق کا کوئی پڑوسی بن جائے؟ اللہ فرمائیں گے، این عمار المساجد، این عمار المساجد، کہاں ہیں جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں؟ لوگ تو ان کو ضعیف سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، آج کے دن وہ اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ ہمیں ان پڑوسیوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے. میرے معزز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی مدد ہوگی تو ان ضعیفوں کی وجہ سے، ان تہجد گزاروں کی وجہ سے، ان نمازوں کی پابندی کرنے والوں کی وجہ سے، ان دین کی دعوت کو عام کرنے والوں کی وجہ سے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے بھی لوگ اللہ کے ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، جب ان کو انسان دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اور میں گزارش بھی کرتا ہوں، دعا کیجئے ان ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو انہی قواعد کے مطابق گزارا اور آج وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ کے شیان شان ہے، اس کے مطابق ان کو مقام نصیب فرمائے. میرے معزز اور پیارے بھائیوں، بدعوتہم، دعوت کو جب عام کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، وصلاتہم، نمازوں کی پابندی سب سے بڑا موٹیویشن ہے. کسی بات میں، کسی قوم میں انقلاب کے لیے نماز کی پابندی یہ بہت بڑا محرک ہے.
وإخلاصهم، جب ان کی نیتوں میں خلوص آ جائے گا، جب ان کی زندگی کا مقصد، ان کے قول و فعل کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی، پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کو للکار نہیں سکتی۔ صحابہ کے دور کو دیکھیے، تابعین کے دور کو دیکھیے، جب تک مسلمانوں کے اندر دو اصول رہے، بسلامت صدورہم و اخلاصہم، جب تک ان کے سینے صاف رہے، مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی رہی، اور جب تک اخلاص میں قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات میں ان کے نام کو روشن رکھا۔ اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، انقلاب کے لیے، اصلاح کے لیے دوسرا ضروری قاعدہ، ہمدردی رکھو ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے جو نمازی ہے، جو روزہ دار ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، بغیر کسی تفریق کے ہمدردی کو قائم رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فأدخل الجنہ۔ ایک شخص، مسلم کی روایت ہے، راستے میں چل رہا ہے، کانٹے نظر آئے، کانٹوں کو اٹھاتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائی کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اس محبت، اس ہمدردی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فغفر له، اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے معزز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ دنیا والوں، اسلام کی حقانیت کو دیکھو، اسلام کی عظمت کو دیکھو، اللہ والوں کی عظمت کو دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص ایک مرتبہ ان الفاظ کو ادا کر دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اس شخص کو اللہ نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ کائنات کے اندر جتنے مرد مسلمان ہیں، جتنی عورتیں مسلمان ہیں، اتنی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام، یہ قرآن کی روشنی، یہ حدیث کا تقدس سکھایا ہے ان علماء نے۔ میں دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں، سوچئے آج سے پہلے مسلمانوں کو بلندی کیوں تھی؟ جب تک ان علماء کا احترام تھا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تھا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فی والجوی عنہ والامام المقسط۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احترام کا اجر چاہتا ہے تو اس شخص کا احترام کرے جو بوڑھا اسلام کی حالت میں ہوا ہے، اور اسلام میں سب سے بلند عظمت والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے علم کو زندہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا لم یکن العلماء اولیاء فمن یکن، اگر دین کو تھامنے والے، دین کی دعوت دینے والے، دین کا علم سکھانے والے اگر یہ بھی اللہ کے ولی نہیں تو دنیا میں ہے کون پھر؟ میرے بھائیوں، میں یہ تیسرا قاعدہ جو بیان کر رہا ہوں، خدا را اس پہ غور کیجئے۔ علماء انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اقیلوا ذوی الحیات یثراتہم، یہ علماء ہیں تو انسان، لیکن اگر ان کی نوک پلک میں فرق آ جائے، دعا کیجئے، ان کی مخالفت نہ کیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، دنیا کی قربانی، گھر بار کی قربانی، بچوں کی قربانی اور اپنے رشتہ داروں کی قربانی، دین کی حقانیت کو بلند کرنے کے لیے 100 میل سفر کیا، دین کی حقانیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی ان زمرے میں شامل فرمائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، چوتھا نقطہ جس سے انقلاب آتا ہے، بڑے سے بڑے جابر شخص کی تلوار سے جو گردن نہیں کٹتی، وہاں اخلاق کی تلوار گردنیں کاٹ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے پیارا، سب سے قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور یاد رکھنا میری بات کو، دنیا نہ علم کو دیکھتی ہے نہ حسن کو دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی یہ ہے تعامل کیا کر رہا ہے، اس کا طریقہ زندگی کیسا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے اندر اخلاق نہ ہوتا، اخلاق کے پیکر نہ ہوتے، یہ جو جمگھٹا لگا ہوا ہے یہ کبھی تیرے پاس نہ آتے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاق عالیہ سے نوازے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، تعمیری سوچ رکھو، پانچواں قاعدہ ہے نرمی کے ساتھ معاملات کو چلانا سیکھو، دین کا ہو دنیا کا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اصول اور ضابطہ دیا ہے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانہ ولا ينزع من شيء الا شانہ۔ جس کام کے اندر، جس قول کے اندر، جس فعل کے اندر، جس تعامل کے اندر نرمی آ جائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورتی پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس کام کے اندر سے نرمی کو کھینچ لیا جائے، یاد رکھنا وہ خوبصورت قول ہو، وہ خوبصورت عمل ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کو بھی نرمی کے دور ہونے کی وجہ سے بدنما بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس صفت سے بھی نوازے۔ چھٹی بات میرے معزز اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت اور بیان کی ہے، فرمایا ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر وان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للشر مغالق للخیر۔ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی کی چابی بنتے ہیں، برائی کے لیے تالا بنتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکی کا تالا بنتے ہیں، برائی کی چابی بنتے ہیں۔ فرمایا نتیجہ بھی سن لو، فطوبى لمن جعل اللہ علی یدیہ مفاتیح الخیر، کتنا وہ سعادت مند ہے، وہ جنتی ہے، سعادت مند ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا۔ میرے معزز بھائیوں، لائق صد احترام بھائیوں، میں ادباً گزارش کرتا ہوں، دیکھیے اپنے اسلاف کو، جہاں بھی نیکی کا کام ہوا انہوں نے قدم بڑھایا، جہاں بھی نیکی کا کام ہوا اپنے قول سے مدد کی، جہاں بھی نیکی کا کام ہوا خود چل کے گئے۔ آج ہمیں بھی اس منہج کو اختیار کرنا ہے، اور فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، وہ ذلیل ہوا، وہ دنیا میں خسارہ پا گیا، قیامت کے دن بھی خسارہ پائے گا جس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو برائی کے لیے، چابی کے لیے پیش کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخری گزارش میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، اس گزارش کو میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتا ہوں، پھر میں آپ کو ادباً گزارش کروں گا، اصلح نفسک یصلح لک الناس۔ اگر پوری کائنات کے اندر قرآن و سنت کا جھنڈا دیکھنا چاہتے ہو، انقلاب دیکھنا چاہتے ہو، اور سلف صالحین کی شان و شوکت دیکھنا چاہتے ہو، رعب اور دبدبہ دیکھنا چاہتے ہو، اصلح نفسک یصلح لک الناس، خود فردی طور پہ اپنی اصلاح کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ کی توحید کی حقیقت کو سمجھو، سنت کی پابندی کر لو، اخلاق عالیہ کو اختیار کر لو، نرمی کا اختیار کر لو، دنیا کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اصلح نفسک یصلح لک الناس۔ آج نمازوں میں خشوع کیوں نہیں؟ آج باتوں میں حکمت کیوں نہیں؟ آج آنکھ میں حیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ کون سے اصول؟ آج بھی کوئی حکمت چاہتا ہے، من ترک فضول الکلام منح الحکمہ، جو حکمت و دنائی چاہتا ہے فضول لغویات سے بچ جائے۔ ومن ترک فضول الطعام منح لذت العبادہ، اگر عبادت کی لذت چاہیے حرام و حلال کی تمیز سیکھو، حرام سے دور ہو جاؤ،
حلال کے قریب ہو جاؤ. ومن ترک فضول النظر، جو شخص اپنی نظر کو غیر محرموں کی طرف چھوڑ دیتا ہے لگانا، کیا ہوگا؟ منح الخشوع، اللہ سبحانہ و تعالی اسی آنکھ میں خشوع پیدا کریں گے. ومن ترک فضول الضحک منح الہیبہ، وہ علماء جن کی بات سن کے ابن تیمیہ، ابن القیم اور وہ اسلاف جن کا نام سن کے جن بھاگ جایا کرتے تھے، شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. سبب کیا تھا؟ قوت کیا تھی؟ روحانی قوت تھی. آج بھی اگر ہیبت چاہتے ہو، آج بھی رعب چاہتے ہو، دبدبا چاہتے ہو، من ترک فضول الضحک منح الہیبہ، آج زور زور سے کہہ کے لگانا، مجلسوں کو گرم کرنے کے لیے، ساتھیوں کو غش کرنے کے لیے، ان کاموں کو چھوڑ کر مہذب بنیے، تعمیری سوچ بنائیے، تخریبی سوچ نہ بنائیے. اللہ تمہیں ہیبت سے نوازیں گے. میرے بھائیوں، یہ وہ میری 7 گزارشات تھی. میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، پھر ہم لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نے اس انبیاء کی وراثت کو چھوڑ دیا، اس انبیاء کے مقصد کو چھوڑ دیا، انسانیت کے اس مقصد کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا اللہ کا عذاب آئے گا. کس شکل میں؟ تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ ہمیں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.